جتنے بزرگ دنیا میں ہوئے اولیاء اللہ، وہ نقش بندی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں یا سہروردی، سب اپنے اپنے بزرگوں کا عرس مناتے چلے آئے، اور سب کا عرس سال میں ایک دفعہ۔ خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند کا عرس سال میں ایک دفعہ، خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی کا عرس سال میں ایک مرتبہ، سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، آپ کا عرس بھی سال میں ایک مرتبہ، بابا فرید الدین گنج شکر، آپ کا عرس بھی سال میں ایک مرتبہ، حضور داتا علی حجویری المعروف حضور داتا گنج بخش، سال میں عرس ایک مرتبہ، امام ربانی مجدد الفسانی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری، بابا کرما والے، سب کی عرس سال میں ایک مرتبہ۔ مگر ان پیروں میں ایک پیر اور ان بزرگوں میں ایک بزرگ اور ان ولیوں میں ایک ولی، ان کتبوں میں ایک کتب، ان غوثوں میں ایک غوث ایسا بھی ہے جس کا عرس سارا سال ہی چلتا رہتا ہے، اور صرف اپنے سلسلے میں نہیں، ان کا عرس نقش بندی بھی منا رہے ہیں، ان کا عرس سہروردی بھی کر رہے ہیں، ان کا عرس رضوی بھی کر رہے ہیں، ان کا عرس قادری تو کر ہی رہے ہیں، ان کا عرس چشتی بھی کر رہے ہیں، ان کا عرس فریدی بھی کر رہے ہیں، ان کا عرس شرک پوری بھی کر رہے ہیں، ان کا عرس یوسفی بھی کر رہے ہیں، ان کا عرس محسنی بھی کر رہے ہیں، اور سارا سال حضور غوث اعظم کا عرس مبارک جون سے۔ اس ولی کا نام ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، یہ مہینہ ویسے ان کی بڑی عرس مبارک کا ہے، بڑی 11ویں شریف کا ہے، کیونکہ یہ عرس تو ان کا پھر بغداد میں بھی منایا جاتا ہے، ہر جگہ پر دنیا کے ہر کونے میں سارا سال، مگر یہ مہینہ ان کے بڑی عرس مبارک کا بھی ہے، ربیع الثانی جو ان سے۔ اور حضور غوث اعظم کا جو عرس ہے، جو محفل ہے حضور غوث اعظم کی، میں آپ کو صرف اتنی ایک بات بتا دوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے ایک بزرگ ہوئے مرزا مظہر جان جانا، انہوں نے مکتوبات مرزا مظہر جان جانا سے ایک مکتوب نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا مظہر جان جانا ہے کون؟ ان کا مزار بھی دلی میں ہے، مرزا مظہر جان جانا بہت بڑا مزار ہے، جیسے یہاں قلعہ اور بادشاہی مسجد کے سامنے حضور داتا صاحب کا مزار ہے، اسی طرح دلی میں ان کا بہت بڑا مزار ہے، ایک خواجہ نظام الدین اولیاء کا، اور پھر مرزا مظہر جان جانا کا بھی بہت بڑا مزار ہے، میں نے وہاں پر بھی حاضری دی ہوئی ہے۔ تو مرزا مظہر جان جانا، میں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بھی مزار پر حاضری دی ہے، وہ بھی دلی میں، وہ بھی دلی میں۔ تو مرزا مظہر جان جانا جو ہے، وہ ان کے نام کے اوپر قرآن کی ایک تفسیر لکھی گئی ہے، تفسیر لکھنے والی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، 12 جلدوں میں اتنی بڑی تفسیر ہے قرآن کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ تفسیر لکھ لی نا، تو میں نے سوچا کہ میں تفسیر کا نام کیا رکھوں۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کوئی ایسا نام ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ خوبصورت نام ہو، تو میں وہ نام قرآن، جو میں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، میں وہ نام رکھوں۔ تو کہتے ہیں سوچ کے پھر میں نے سوچا کہ میرے پیر و مرشد سے زیادہ خوبصورت نام اور کون سا ہو سکتا ہے۔
تو انہوں نے اس قرآن کی تفسیر کا نام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری رکھا۔ تفسیر مظہری، یہ قرآن کی اتنی بڑی تفسیر ہے 12 جلدوں کے اندر، میری لائبریری میں موجود ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی زیارت کرنا چاہے فالتو وقت میں آ کر زیارت کر سکتا ہے۔ اب یہ بات بتا کون رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مگر بات کن کی بتا رہا ہے؟ مرزا مظہر جانے جانا کی۔ مرزا مظہر جانے جانا فرماتی ہیں کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے دیکھا ایک محفل سجی ہوئی ہے، اس محفل کے اندر اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں 2 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند اور دوسرے خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کس نے پوچھا؟ مرزا مظہر جانے جانا نے۔ میں نے پوچھا آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ ہم حضرت علی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور حضرت علی ایک فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ یہ فقیر کون ہے جس کا ہاتھ حضرت علی نے اتنی عظمت کے ساتھ پکڑا ہوا ہے؟ تو مجھے جواب ملا کہ یہ حضرت اویس کرنی ہے۔ اب جب حضرت علی حضرت اویس کرنی کا ہاتھ پکڑ کر اس مجلس میں داخل ہوئے تو خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند اور خواجہ جنید بغدادی اور جتنے اولیاء کرام تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو اور ایک طرف کو چلنے لگے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ مرزا مظہر جانے جانا، اپنے وقت کے کتب اور غوث دلی کے۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت علی کے ساتھ، حضرت اویس کرنی کے ساتھ، خواجہ جنید بغدادی کے ساتھ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے ساتھ، یہ سارے اولیاء اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو مجھے انہوں نے جواب دیا، خواجہ جنید بغدادی نے یا خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے مجھے جواب دیا، انہوں نے کہا آج دلی میں کسی بزرگ کے ہاں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں ہے، ہم سارے آج وہاں جا رہے ہیں، ہم سارے آج وہاں جا رہے ہیں۔ اب یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جو یہ منظر دیکھ رہا ہے، یہ وقت کا کتب دیکھ رہا ہے دلی کا، مرزا مظہر جانے جانا، اور اس واقعے کو لکھنے والا بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جس کو صرف سنی نہیں بلکہ غیر بھی اپنا امام مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ کو، وہ اس واقعے کو لکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم کی 11ویں کہیں کسی بزرگ کے ہاں سجی ہو، تو اس محفل میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور مرزا مظہر جانے جانا، یہ کوئی ایویں ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور لکھا بھی مکتوبات امام مرزا مظہر جانے جانا سی ہے کہ حضور غوث اعظم کی 11ویں دلی کے اندر کسی بزرگ کے ہاں سجی ہوئی ہے، تو نجف سے حضرت علی آئے ہوئے ہیں، اور کرن اور شام سے حضرت اویس کرنی آئے ہوئے ہیں، بغداد سے خواجہ جنید بغدادی آئے ہوئے ہیں، اور بخارا سے رشیا سے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند آئے ہوئے ہیں، اور یہ سارے اولیاء اللہ دلی کے اندر جہاں وہ 11ویں شریف کی مجلس سجی ہے وہاں پر جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جہاں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر ہو یا ان کے فضائل بیان ہو
یا ان کے مناقب بیان ہوں۔ میں نے بھی پچھلے دنوں ایک محفل میں ایک جگہ جلسہ تھا 11ویں شریف کا، تو وہاں پر بھی میں نے یہی بات کہی کہ یہ جو 11ویں شریف کی محفل ہے شالمار باغ کے پاس، تو میں نے وہاں پر بھی یہی بات کہی، میں نے کہا یہ جو 11ویں شریف کی محفل ہے، اس محفل کو آپ کوئی عام نہ سمجھیں، پھر یہ دیکھیں کروانے والا کون ہے۔ اور اس محفل حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف کی محفل دلی کے اندر کسی بزرگ کی یہاں ہو رہی ہے، اور نجف سے حضرت علی تشریف لائے ہوئے ہیں، بخارا سے خواجہ بہاؤالدین نقشبند تشریف لائے ہوئے ہیں، بغداد سے خواجہ جنید بغدادی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور شام سے حضرت ویس کرنی تشریف لائے ہوئے ہیں حضور غوث اعظم کی مجلس کے اندر۔ تو یہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ تمام سلسلوں میں اپنے اپنے بزرگوں کا عرس سال میں ایک مرتبہ، بھلے وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ کتب ہیں، وہ غوث ہیں، وہ ابرار ہیں، وہ اسرار ہیں، وہ اوتاد ہیں، وہ جو بھی ہیں کلندر ہیں، ایک مرتبہ۔ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ عرس سال میں ایک مرتبہ، کرما والوں کا عرس سال میں ایک مرتبہ، بابا فرید الدین گنج شکر کا عرس سال میں ایک مرتبہ، سلطان الہند کا عرس سال میں ایک دفعہ، حضرت مجدد پاک کا ایک مرتبہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا ایک مرتبہ، خواجہ شہاب الدین ایک مرتبہ۔ مگر ان اللہ کے ولیوں میں ایک اللہ کا ولی ایسا ہے جس کا سال میں ایک مرتبہ نہیں، سال کے 365 دن عرس چلتا ہی رہتا ہے، ہر سلسلے کے اندر، وہ کلندری ہوں، رضوی ہوں، جو بھی ہوں، وہ حضور غوث اعظم کا عرس منا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔